ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا صلی اللہ علی النبی الأمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. 5 سات مرتبہ کہہ دو اللہ 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 اللہ. جو کسی کے گھر کوئی چیز پہنچانی ہو، پھر پہنچانے کے بعد یار مجھے مل گئی، کس کے دروازے کو بجا کے کہا جاتا ہے چیز پہنچ گئی، تو یہ اللہ اللہ کہہ کے دل کے دروازے کو بجایا کہ جو 8 بجے سے بیٹھا ہوا ہے وہ چیز تیرے پاس پہنچ گئی ہے کہ ادھر ادھر سے نکل کے جا رہی ہے. اگر یہ چیز پہنچ گئی تو یہ ہمارے فجر کی نماز کے سجدے کو محفوظ کرے گی، اگر نہیں پہنچی تو پھر یہ ادھر ادھر پر نکل گئی. اگر تم قاری صاحب کی دعوت پر آئے اور حضرت قاری صاحب پر آپ احسان کرنا چاہتے ہو کہ قیامت کے دن ہمارے نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ کے دربار میں پھنسا پڑا ہو، اور میرے پر بھی کہ مجھے تقریباً آج 700 کے قریب 750 کے قریب سفر کرنا پڑا. الٹا ایک نظام چلا میرا کہ میں یہاں بڑے وقت پر پہنچتا، لیکن کچھ حالات مدارس دینیا کے لیے حضرات کے آگے ہاتھ پھیلانا، پھر دنیا دار کہاں اس کو برداشت کرتے ہیں. کل میں ایک بہت بڑے ادارے میں تھا، وہاں کچھ میرے مدرسے کے تعاون تو 30-32 لاکھ اللہ نے وہاں دے دیا. خدا انتظامیہ میرے گلے پڑے گی، کس کے لیے چندہ کرتا ہوں ہر جگہ. الحمدللہ اللہ نے مجھے اعزاز دیا، اس کے اندر اللہ مجھے اور آگے بڑھنے کی توفیق دے. لیکن میں پھر یہ بات کرتا ہوں، میں کس جماعت کے لیے تنظیم کے لیے نہیں کرتا، میں دینی مدارس کے لیے کرتا ہوں، مساجد کی تعمیر کے لیے. تو پھر میں صبح 7 بجے سے گھر سے نکلا، رات 2:15 بجے پہنچا تھا، پتہ کہاں سے. پھر 7 بجے نکلا گھر سے، سمڑیال آیا، سمڑیال سے پھر میں فیصل آباد کی طرف سے روڈ ہے فیصل آباد، پھر میں دوبارہ معلوم کرنا سنا. بس میری ہمت جی نہیں ہے، لیکن آپ لوگوں کی محبت اور پیار اور قاری صاحب کے چہرے پر مجھے ہلکی سی مایوسی نظر آئی، لیکن وہ مایوسی محبت میں. اگر اللہ کے نے کام اپنے کام بندوں کے ذمہ ڈال دیے، پھر تو میرے عزیزو ایک مدرسہ ایک مسجد آباد نہ ہو. اگر یہ کام اللہ نے اپنے ذمہ لے رکھے تو اس جیسے انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں لاکھوں مدارس اور لاکھوں ہی مسجد اللہ اور بنائیں گے انشاءاللہ. لیکن آپ ذرا سے درخواست ہے کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم نیکی کی طرف بڑھیں. وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. بھلائی کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے ایک دوسرے کے ساتھ حصہ لیا کرو، اور برے کاموں سے بچا کرو اور لوگوں کو بچایا کرو. اب اللہ نے ہمیں توفیق دی، اللہ کا مال ہے، اللہ کا مال، اللہ سے دعا کرو مال دی، مال کی کھپت کی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے. اس آدمی سے بڑا عقلمند ہے ہی کوئی نہیں جو کمائے خود اور چھوڑ پیچھوں کے واسطے جاوے. کسی کو عقلمند ہے گا؟ درود شریف پڑھو. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقۃ الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تعالى: سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام
آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام میرے بزرگوں عزیزوں، اس پروگرام کا عنوان آپ حضرات کے سامنے بار بار آپ کی نظروں سے گزرا، اور ہر آدمی کو، آنے والے کو، خصوصاً ماؤں بہنوں بیٹیوں کو پتا ہے کہ آج ہمیں کس لیے یہاں بلایا گیا ہے، کہ اس نئی آبادی میں جو پرانی بھی ہو سکتی ہے کیونکہ میں واقف نہیں، اللہ تعالی ہمارا پڑوسی بننا چاہ رہا ہے. کلمے میں، نماز میں، زندگی کے لمحوں میں جہاں خدا ہے وہاں مصطفیٰ ہے. تو میرے اللہ کی چاہت یہ ہے کہ اگر میں تمہارا پڑوسی بنوں تو میرا حبیب بھی تمہارا پڑوسی بنے. اسی لیے علماء کرام نے فرمایا اگر تم خدا کے گھر بناؤ تو اللہ کے گھر کے ساتھ دینی ادارہ بناؤ. اللہ کے گھر کو جنتی باغ کہتے ہیں، دینی ادارے کو محمدی باغ کہتے ہیں. اللہ کے گھر میں جو نماز پڑھنے آتے ہیں وہ اللہ کے مہمان ہیں، اور جو مدرسے میں پڑھنے آتے ہیں، پڑھنے آتی ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا، اور بنانے کے بعد ہاتھ اٹھا کے کہا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم. اللہ یہ بھیج، یا اللہ تیری کتاب کو پھیلانے والا، یا اللہ تزکیہ کرنے والا، یا اللہ ان کو پاک کرنے والا بھیج. مانگنا تو امام چاہیے تھا، مسجد کا خطیب مانگنا چاہیے تھا. اللہ کون مانگ رہے ہیں؟ وہ ہستی بھیج دے جو انسانیت کو تیرا پیغام سنائے. اور اس وقت دنیا کے تمام اداروں میں واحد ایک ادارہ دینی ادارہ ہے کہ جہاں ہر وقت اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں کو نبی جی علیہ السلام کی زبان مبارک کے ذریعے سنایا جاتا ہے. اتنے سے بچے سے لے کر اتنے بڑے تک سمجھ نہیں آتی، اس کی عظمت کا، پہچان کا پتہ کوئی نہیں، لیکن یہ پیغام اتنا اچھا ہے کہ 7 سال کے بچے اپنے سینے کی ٹوکریوں میں اس اللہ کی لارحت کتاب کو محفوظ کر کے پھر رہے ہیں. حضرت اقدس قاری محمد آصف محمود عثمانی صاحب نے، اللہ نے ان کو یہ گلشن کا ایک ٹکڑا عطا فرمایا. ان کی یہ خواہش پیدا ہوئی کہ جس طرح میرے بچے ہیں اس طرح میرے بھائیوں کے، میرے دوستوں کے، اہل علاقہ کے بچے بھی میرے اپنے بچے اور بچیاں ہیں. کیوں نہ میں اس علاقے میں بنا بنایا گلشن تو ہر ایک کو مل جاتا ہے، جمی جمعی دکان تو ہر ایک کو مل جاتی ہے، مہارت اسی کے پاس ہوتی ہے کہ اول سے لے کر آخر تک بناتا بھی ہے، دکان کو چمکاتا بھی ہے. دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں، کوئی ایسا ادارہ نہیں، کوئی ایسا محکمہ نہیں، کوئی ایسی ضرورت نہیں جو اللہ نے اس ضروریات کو سب اسباب کے ساتھ نہ جوڑا ہے. انسان کو اللہ نے غذا کے ساتھ جوڑ دیا. بغیر غذا کے اللہ پال سکتے ہیں کہ نہیں پال سکتے؟ لیکن روٹی پانی اس کی ضرورت بنا دی، کپڑے پہننے اس کی ضرورت بنا دی. اب یہ ساری چیزیں کوئی آسمان سے اتر رہی ہیں. اس کے لیے انسان کو کہا فسیروا فی الارض، میری زمین کے اندر پھیل دے، میری زمین کے اندر پھیل کے کلوا من طیبات ما رزقناکم، میرا پاک رزق تلاش کر. اب یہ رلتا پھرتا جلتا پھرتا، اس کی حوث اندر کی بڑھتی گئی. اس نے پاک بھی کیا، ناپاک بھی کیا، حلال بھی کیا، حرام کیا، لیکن میرے رزق و فرق کتنا ہوا؟ پاک رزق سے سکون آیا اور حرام اور ناپاک غذا سے دنیا کا سکون اللہ نے چھین لیا. آپ حضرات کے پاس میں کچھ مشورہ لینے کے لیے آیا. آپ مجھے مشورہ دو. میں ہر روزانہ 2-3 جگہ جا کر بات کرتا ہوں، گفتگو کرتا ہوں، اور ہر آدمی کہتا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ میں کروں گا. اگلے سال مجھے وہی چہرے، وہی انداز، وہی حال میں نظر آتے ہیں، پھر کہتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ. یہ 32-33 بلکہ 36 سال ہو گئے مجھے کام کرتے ہوئے. اللہ اکبر، لوگ آ کر قبروں میں چلے گئے اور آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ہماری ابھی تک انشاءاللہ نہیں ختم ہوئی. بتاؤ یہ کس دن ختم ہوگی؟
اگر یہ بات میں آپ سے جو کر رہا ہوں اور 4 گھنٹے جتنے حضرات آپ حضرات کے سامنے یہ سارے کر کے گئے، میرے بھائی بیٹھے جتنے یہ کر کے گئے، اگر یہ بات دائیں بائیں اوپر نیچے غلط ہے تو بھائی تو مجھے بتاؤ. اگر یہ عثمانی بھائی نے، بھائی آصف صاحب نے، طیب بھائی نے اتنا بڑا گلشن سجایا ہے، اگر یہ بات حق ہے تو آج قسم اٹھا کر اللہ سے وعدہ کرو کہ حلال کو حلال جانیں گے، حرام کو حرام جانیں گے، حضور علیہ السلام کی شان میں ایک رتی بھی انکار نہیں کریں گے. اللہ کے نبی نے جو کہہ دیا وہ ہو گیا. فما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ، جو نبی دے گا وہ لے کے اس چیز کا انکار کر دیں گے، اس کی طرف تھوکنا بھی گوارا نہیں کریں گے. آج یہاں وعدہ کر کے جاؤ اور غلامی رسول کا تو گلے میں ڈال دو. پھر انشاءاللہ کا جی سارے کام انشاءاللہ سے بنیں گے. یوں کہو کہ اگر میرے اللہ نے چاہا آج کے بعد نہ قدم اٹھے گا نہ سانس حضور علیہ السلام کے طریقے کے خلاف نکلے گی. کہہ دو میں اللہ سے وعدہ کرتا ہوں اس پر اللہ مجھے استقامت عطا فرماوے. اب کہو انشاءاللہ. فریج کے اندر دودھ پڑا ہے اور بیگم نے کہا پی لے، کہا انشاءاللہ. ڈگار آ جائے گی؟ کپڑے ٹنگرے نہا کے کھڑے کر دو انشاءاللہ. چھپ جائے گا جسم. دکان پر نہ جاؤ، بند کر دو کہ انشاءاللہ گاہک آئیں گے. جس چیز کا ارادہ کریں اور ارادہ دل سے کیا جاوے اس پر انشاءاللہ کام آتی ہے. اگر مجھے لولی پاپ دینے کے لیے کر رہے تو بھائی تو سب کو تم دے رہے ہو، میں بھی سب کو دے رہا ہوں. ہر آدمی ایک دوسرے کے پیچھے ایک دوسرے کو کراس کرنے کے چکر میں چل رہا ہے. کوئی اپنے بھلے اور دوسرے کی بھلائی کا ارادہ گھر سے نکل نہیں کر رہا. اور کس کے پیچھے؟ دنیا کے پیچھے. جس کو اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ لہلاتے، یہ چہچہاتی چیزیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ کوٹی پگلا مکان نظر آ رہا ہے، یہ سارا دھوکے کا گھر ہے. زمین میری، آسمان میرا، سورج میرے، سورج میرا، ستارے میرے. خبردار اگر یہ ساری چیزیں میری تو اس کے اندر کسی کو مداخلت کرنے کی میں اجازت نہیں دوں گا. بنایا میں نے، پالا میں نے، سوارا میں نے، رنگ نسل میں نے تجھے عطا کی. میں تجھے کسی غیر کے آگے جھکنے کی اجازت کوئی نہیں دوں گا. کھاوے میرا، پیے میرا، پہنے میرا، اوڑے میرا، عزت ذلت تجھے میں دوں. خبردار میں اللہ تجھے کسی دوسرے کی خوشامد کرنے کی اجازت نہیں دیتا. بیوی کا یار برداشت نہیں کرتا، میرے عزیزو اپنے یار میں یار برداشت نہیں کرتا. خدا کے ساتھ کون سے کلیجے ہمت کے ساتھ شریکہ برداشت کر لیتا ہے. بیٹا تیرا، اللہ اکبر، اپنے بیٹے کو حق کے لیے 2 باپ کے لانا گوارا نہیں کرتا. جو حق خدا کا وہ غیروں کے آگے جا کر خدا کا حق تقسیم کیوں کر کے آ رہا ہے. نہیں یقین آتا اپنے ہاتھ سے آپ اپنوں کو دفنا کے آئے. کوئی میرے سمیت ایسا نہیں جس کے گھر سے جنازہ نہ اٹھاؤ. چلو چلو قبرستان میں چلیں، اپنی اماں اپنے ابا کی قبر کی جا کے کنڈی بجائیں. ہر ایک سے پوچھے بتا قبر میں آ کے تیرے سے کیا پوچھا گیا؟ سب سے پہلا سوال پوچھا گیا بتا کھا کے کس کا آیا، گیت کس کے گا کے آیا ہے. کتنی خوشحال زندگی لے کے یہ دنیا میں آیا تھا. اللہ اکبر. 9 مہینے اللہ نے اسے پیٹ میں اور 2.5 سال اللہ نے اسے آرام سے لٹا کے کھلایا پلایا. تیری پوٹی پیشاب نکل جائے اس کے لیے بھی اللہ نے ایک نوکرانی کا انتظام کر دیا جسے تو ماما ٹھنیاں چھاوا کہتا ہے. آج 4 پیسے کمانے کا ہنر تیرے پاس آ گیا، آج تھوڑی سی عقل تیرے پاس آ گئی تو پروردگار عالم کی توحید کوئی کراس کر گیا ہے.
میں اللہ تجھے 2.5 سال ماں کے سینے سے دودھ پلا سکتا ہوں، کیا 5 فٹ کے انسان کو 2 روٹیاں نہیں دے سکتا؟ اور میرے بندے، جب تو رویا کرتا تھا میری رحمت جوش میں آیا کرتی تھی، ماں کی مامتا جوش میں آتی، ماں کا سینہ ابلتا، دودھ کی دھاریں تیرے منہ میں آ جایا کرتی تھی۔ آج بھی مجھے رو کے دکھا، میں اپنے رزق کے دروازے تیرے پر نہ کھول دوں تو مجھے اپنا خدا کہنے کو تیار نہ ہونا۔ 15 شعبان گئے ہوئے میرے عزیزوں، 11 مہینے ہو گئے، پھر شعبان کا مہینہ آ رہا ہے۔ 15 شعبان کی رات کو صلاۃ التسبیح پڑھ کے رونے والوں، ذکر اذکار کر کے رونے والوں، مسجد کے اندر بیان سن کر توبہ کے نفل پڑھ کے رونے والوں، 1 سال ہو گئے، دل میں 3 مرتبہ کھانا تو یاد آیا، پورے سال میں خدا کے آگے جھکنا یاد نہیں آیا ہے۔ رمضان المبارک کی 27ویں رات کو اللہ کے آگے بیٹھ کے روئے تھے، پورا سال ہو گیا، اس اپنے وجود کو جہنم کا بالن بناتے حیا نہ آیا۔ رب کعبہ کی قسم ہے، یہ تیرا وجود جہنم کے ایندھن بننے سے نہ پیسے سے بچے گا، نہ مال سے بچے گا، نہ تعلق سے بچے گا، نہ خاندان سے بچے گا۔ پروردگار عالم بچائے گا تو تیرے 2 آنسوؤں کے برکت سے بچا لے گا۔ جبرائیل علیہ السلام مدنی کریم علیہ السلام کے سامنے سے ایک پیالے میں پانی لے کے گزرے، اللہ کے پاک پیغمبر نے پوچھ لیا جبرائیل اس میں کیا ہے؟ کہنے لگے یہ وہ آنسو جو آپ کی امت کے لوگ اللہ سے ڈر کے روئے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے نبی نے فرمایا کیا کرنے جا رہے ہیں؟ انہیں کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ عرض کرنے لگے اس کے اندر اتنی طاقت ہے، اگر آپ اجازت دے دیں تو ان آنسوؤں کو میں جہنم کی آگ میں ڈال دوں، مومن کے 2 آنسوؤں کی برکت سے اللہ ساری جہنم کی آگ کو بجھا دے گا۔ اگر آپ کے میرے 2 آنسوؤں سے اللہ جہنم کی آگ کو بجھا سکتا ہے، خدا کو رات کو رو کے دکھاؤ، اللہ نفرتوں کی آگ بجھا دے گا، اللہ اولاد کی نافرمانی کی آگ بجھا دے گا، پروردگار عالم بے غیرتی بے حیائی کی آگ بجھا دے گا۔ لیکن کرے کون؟ ہر کام کو تو ہم نے انشاءاللہ کے اوپر چھوڑ رکھا ہے۔ جس کسی سے پوچھ لو لاہور کھلا پڑا ہے، قصور شہر آباد پڑا ہے، رات کے 12 بجے، اور پوچھو تو صحیح انسانوں کا شہر ہے کہ جانوروں کا شہر ہے؟ یہ بھی کوئی جوان مردی ہے، یہ بھی کوئی عقل مندی ہے؟ رات کے 4 بجے اپنے گھر کو چھوڑ کر، اپنی اولاد اپنی بیوی کو چھوڑ کر تم بازاروں کی زینت بنے پڑے ہو۔ یہ رات کا حق اللہ نے تمہیں تمہاری بیوی کے لیے وقف دیا، خبردار اس حق کے اندر خلط مت نہ کرو۔ جو حق بیوی کا وہ یاروں کا نہ دو، قیامت کے دن میرے عزیزوں بیوی کا جو وقت ہے اس کا حق تمہیں قیامت کے دن نیکیوں کے ساتھ ادا کرنا پڑے گا۔ صبح گھر سے اٹھ کے آئے، برتن تیرے جھوٹے اس نے دھوئے، کپڑے اس نے دھوئے، فرش اس نے دھویا، بستر رضائی اس نے اکٹھی کر کے رکھی، رات کو بستر تیرے لیے بچھایا، اگلے دن کے کپڑے تیرے لیے دھوئے، وہ تیرے سے کیا مانگتی ہے؟ رات کو جلدی آ، شام کو آ جا، تیرے ساتھ بیٹھ کے چائے کی پیالی پی کے میٹھے 2 بولی مانگتی ہے، لیکن تو کتوں کو ساتھ تو کھیلا، کبوتروں کے ساتھ تو کھیلا۔ یہ کیسی جوان مردی ہے جس کے گھر کی وجہ سے، جس کی وجہ سے تیرا گھر جہنم بنے گا؟ اللہ اکبر، اس سے دور رہ کے تُو نے اس کی زندگی کو جہنم بنا دیا ہے، اور امید رکھتا ہے کہ اس کی گود میں میرا عبدالقادر جیلانی آ کے کھیلے گا۔ مریض ہے، دکاندار ہے، گاہک ہے، سر میں درد ہے، کہ تیار وہاں جا کے بیٹھ جا، گولی کھا لے، آدھا گھنٹہ پیچھے دکان کے سو جا، کوئی نہیں۔ کبھی اس کے بارے میں خیال آیا جس کے سپرد ماں کو کر کے، اولاد کو کر کے، بہن بھائیوں کو کر کے گیا، ایک پیر پہ کھڑی ہو کر 15 20 روٹیاں جس نے 3 ٹائم میں ایک وقت پکائی، اگر وہ سر لپیٹ کے لیٹ جائے گھر والے کہیں گے جھوٹ بول رہی ہے، ڈرامہ کر رہی ہے۔ بچ اللہ کی نگاہ سے ہے، خبردار حقدار کا حق تلف نہ کرنا، ورنہ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں یقین جان لو حق تلفی کرنے والے کو سر اٹھانے کی اجازت نہیں ملے گی۔
اس مرض کو میرے عزیزوں کون ختم کرے گا؟ 80% گھر کے اندر عزت دار بیٹیوں کا رونا روزانہ آسمان پہ پہنچتا ہے. بیوی جیسی بہاروں کے ہوتے ہوئے یار کی یاری کو مقدم رکھنے والوں ہو. اللہ اکبر. یار کی یاری پر بیوی کو قربان کرنے والوں ہو. یہ بھی کسی کی بیٹی ہے جس کے باپ نے اپنی زندگی کا 15 لاکھ روپیہ تمہاری بچی اپنی بچی کے جہیز میں دے کر تمہاری بچی اپنی بچی کو تمہارے سسرال میں تمہارے گھر میں عزت کے قابل بنانا چاہ تو اسے پیر کی جتی نہ سمجھ, ورنہ اللہ تیری بیٹی کو بھی کہیں سکون نہیں دے گا. آیت میں نے قرآن پاک کی کوئی اور پڑھی, لیکن اللہ نے میرے دل میں ڈالی درود شریف کی برکت سے. یہ سارے نوجوان بیٹھے ہو بوڑھے حضرات کم ہیں, انہوں نے اپنی آپ بیتی کاٹ لی, انہوں نے اپنا رونا اپنا ہنسنا گزار لیا. اے نوجوانوں, اب وقت تمہارا ہے تو باتیں کر کے جاؤں گا. خدا کے واسطے بیوی کا حق ماں کو نہ دینا اور ماں کے حق کے چکر میں بیوی کا حق نہ چھیننا, ورنہ دونوں کے حق کو غلبل کر کے جاؤ گے. یہ ماں اور بیوی تیرا ہاتھ پکڑ کے جہنم کے دروازے پہ چھوڑ کے آئے گی. یار کا حق باپ کو نہ دینا, باپ کا حق یار کو نہ دینا. اگر یار کو باپ پر مقدم کر لیا, یہ یاری خدا پاک کی قسم جہنم میں تجھے اتنا جلائے گی یہ تیری انگلی کا پورا بھی نہیں چھوڑے گی. رات کو 2 بجے گھر میں آ کے سویا, بتی بند کر دی, مجھے صبح کوئی نہ اٹھائے, چلو کمرے میں شور نہ کرو. دیمار 4:30 کر رہے ہیں, تجھے 6 گھنٹے کی نیند میں کوئی نہ ہلائے. 8 گھنٹے جو رات کو تیرے انتظار کرتے رہے, بتاؤ ان کے دکھوں کا مداوا کون بنے گا؟ زندگی میں میرے عزیز ایک کام کر کے چلے جانا, خدا کے واسطے اپنی تنگدستی اپنی پریشانی کی وجہ سے اپنے ماں باپ کو نہ رلانا, اپنی جوانی کی وجہ سے اپنی مونچھوں کی مروڑی کی وجہ سے ماں باپ کو نہ ڈرانا. یہ تو ڈر ڈر کے مر گئے. خدا پاک کی قسم خدا کے فرشتے تجھے قبر میں قیامت تک ڈرائیں گے. جہاں دیکھ لو مر گئے 1.5 روپے یونٹ مہنگا ہو گیا, مر گئے 4 روپے پیٹرول مہنگا ہو گیا, مر گئے. کچھ نہیں بچا. اور لوگ 75 سال سے بڑھ رہے گھٹ رہے, سب بچے کوئی نہیں مرا. مر تو یوں گئے کہ تیری میری بیٹی تیرے میرے سامنے ننگا سر لے کے آ گئی. مر گئے. آج پورے دن میں 5 نمازوں میں تیرے میرے گھر میں کسی بچی نے مصلی بچھا کے نہ دیکھا. مر گئے. رمضان المبارک کو گزرے 10 مہینے ہو گئے, ان پورے 10 مہینے میں تیرے میرے گھر میں کسی نے قرآن ہی کھول کے نہ دیکھا. مر گئے. کیا ہوا؟ اللہ اکبر. یہ برقعے کے اندر گئی تھی, دنیا کی بے ضمیری کو دیکھ کر یہ گلیوں کے اندر برقع پھینک کے آ گئی. مر گئے. بیوی سے کہہ رہے تو تو کالج میں پڑھی لکھی ہے, تو تو بی اے پاس ہے, کیا فائدہ تیرے بی اے پاس ہونے کا, تو میری پگلی ماں کی ذہن کو نہ سمجھ سکے. بیوی کو کہہ رہے تو تو چپ کر جا, اسے تو بولنے کی پاگل پن کی عادت ہے. خدا کے واسطے ماں کی طرف انگلی نہ کرنا, ورنہ خدا پاک کی قسم قبر کے اندر فرشتے انگلی سلامت نہیں چھوڑیں گے. جس سے پوچھ لو بڑا مکان ہونا چاہیے, جس سے پوچھ لو 2.5 لاکھ کا موٹر سائیکل ہونا چاہیے, جس سے پوچھ لو میرے پاس قیمتی موبائل ہونا چاہیے, جس سے پوچھ لو کہتا ہے یار میرا اپنا رقبہ اپنی گاڑی ہونی چاہیے. اور میرے عزیزوں ہر ایک سے پوچھو, ہر کوئی اپنی امید بتاتا ہے, کسی ایک کی زبان سے ہی نہیں ملتا کہ قبر میں جاتے وقت حلال کا کفن ہونا چاہیے. جس سے پوچھ لو بچوں کے لیے بازار والے جو 2 بیٹھک دکان کھول کے بیٹھے, بچوں کے لیے گاڑی
چلانے والا عبد الحنان تقریر کر رہا ہے کس کے لیے؟ بچوں کے لیے۔ اللہ کو پتا تھا یہ کھوکھلا یہ کچا گھڑا بولے گا، یہ کھوکھلا بغیر پیندے کا لوٹا بولے گا۔ اللہ نے اس پہ کی منہ پر تماچے مار مار کر اسے لاجواب کر دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اور لوگوں جو ایمان لے کے آئے ہو، دیکھنا تمہارا مال اور تمہاری اولاد کہیں تمہیں نماز روزے سے اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ جماعت والے تمہارے دروازے پر آ گئے، کہتے ہیں مولوی صاحب ہماری تو خیر ہے، ہمیں جہنم میں جانے سے آپ روکو یا نہ روکو، پہلے بتاؤ بیویاں کس کے حوالے چھوڑ کے آئے ہو، بہنیں کس کے حوالے چھوڑ کے آئے ہو؟ اللہ اکبر۔ فرمایا خبردار اپنی بھوک کو بند کر دے، یہ میرے راستے میں میرے نبی کے کام کے لیے اپنے بچے میرے حوالے کر کے آئے، خبردار ان کی طرف انگلی نہ اٹھانا، اگر یہ نہیں بچے تو تیرے گھر کے اندر تیرے بچوں کی عزت نہیں بچے گی۔ جی قیامت کا دن ہوگا، میں اللہ کو جواب دے دوں گا جی بچے دیے تھے کیا کرتا؟ پھینک دیتا، یتیم خانے میں جمع کراتا۔ ان کے لیے روٹی کمانا بھی تو فرض ہے، یہ بھی تو سوال۔ اللہ کو پتا تھا پھر میرے آگے منہ زوری کرے گا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے بندے اگر اولاد مال کے چکر میں تو نے میرے آگے جھکنا چھوڑ دیا تو فائدے والا نہیں خسارے والا سودا کر کے آئے گا۔ روزانہ آسمان سے آپ کے میرے کھوکھلے داموں کو دیکھتا ہے، کون ہے؟ غلام رسول ہے۔ کون ہے؟ غلام رسول میں موت بھی قبول ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ غلام ہے جو 1400 سال پہلے ظلم کی چکیوں میں پس گئے، وہ غلام ہے۔ یہ غلام ہے جنہیں نرم بستر پر خدا یاد نہ آیا، وہ غلام ہے جنہیں ذہنیوں پہ خدا خدا پکار کے چلے گئے۔ حال کا حکم میرے اللہ کا کیا ہے اور اس وقت میرے نبی نے وہ حکم کس طرح پورا کر کے دکھایا؟ میرے سے کوئی کہا انشاءاللہ جی ہوگا تو پورا کروں، نا نا نا، اللہ اکبر۔ میرے عزیزو احد کا میدان ہے، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے دوڑے آ رہے، کہاں؟ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ پھپھی جان ہے، کون؟ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ صاحب ہے، نبی کی پھپھی ہے۔ پتہ لگا میرے بھائی کے احد کے میدان میں کافروں نے 11 ٹکڑے کر دیے، 14 ٹکڑے کر دیے، ناقین آزاد بکھرے پڑے پھیلے پڑے۔ یہ چادر لے کر احد کے میدان کی طرف دوڑی، پاک پیغمبر کو پتہ لگا پھپھی ہے، عورت ذات ہے، دل کی بڑی نرم ہے، اللہ اکبر، ہلکا ہولا کلیجہ رکھتی ہے۔ جا 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 میری پھپھی ذات، جا کے میری پھپھی کو روک کیا اور کہہ دے کملی والا تجھے بھائی کی میت پر بھائی کا چہرہ دیکھنے کی اجازت نہیں دیتا، جس سال میں ہے وہیں کھڑی ہو جا۔ اللہ اکبر، بیٹا دوڑا دوڑا گیا اور جا کہنے لگا امی امی کا کیا ہوا؟ کہ وہ آگے بڑھنے سے روک رہے ہیں، کہے خبردار اگلا قدم تیرا اٹھنے نہ پائے۔ اللہ اکبر، ایمان والو قصور والو کیسے کھڑی ہوئی، ایک پاؤں ہوا میں، ایک پاؤں فضا میں، ایک زمین کے اوپر۔ بیٹے نے دیکھا کہ امی قدم تو نیچے ٹکا لے، کہ ابھی ابھی تو تو نے کہا، انہوں نے کہا جہاں جس حالت میں کھڑی ہو جا۔ اللہ اکبر، کیا جا ان سے پوچھ گیا تیری پھپھی ایک پاؤں ہوا میں کر کے کھڑی ہے، کملی والے اتنی تو اجازت دے دے کہ پاؤں زمین پر رکھ لو، کہ امی رکھ لے، کہ رب کعبہ کی قسم ہے اگر ان کی ہاں میں نہ ہو گئی تو یہ پاؤں زمین میں نہیں جائے گا، سیدھا جہنم کے دروازے پہ چلا جائے گا۔ حال کا امر، نبی کا طریقہ، مسجد میں اعلان ہو رہے ہیں، فرمایا جو جہاں ہے بیٹھ جائے۔ سب مسجد کے اندر اعلان مسجد والوں کے لیے تھا، چار دیواری والوں کے لیے تھا، لیکن کون ہے؟ اللہ اکبر، ابو درداء رضی اللہ تعالی بکری کے باڑے میں، کوئی صحابی گلی میں، کوئی مسجد کی چوکھٹ پہ بیٹھ گیا، کہ کیا ہوا؟ کون کی آواز کان میں پڑ گئی، ہاں کریں گے تو جنت کے دروازے، نہ کرے تو جہنم کے دروازے کھل جائیں گے۔ اگلی بات کہوں، اللہ غنی، ناراض نہ ہونا، اگر کہو تو میں اپنی آنکھیں بند کر کے کہہ دیتا ہوں، بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کے ساتھ مذاق اڑانے والوں، کوئی کہتا ہے یار داڑھی رکھ لے، کہتا ہے اللہ توفیق دے گا کر لوں گا، اس کا مطلب اللہ گناہ کرنے کی توفیق دیتا ہے، نیکی کی کوئی نہیں۔ یہاں اس طرح چلتا ہے
ہو یا رونا ہو، نبی کی سنت ذبح ہوتی ہے، ساتوں آسمان کے فرشتے چگاڑے مارنے لگ جاتے ہیں۔ کائنات کا دولہ معراج مصطفیٰ، کائنات کا دولہ سدرۃ المنتہا، کائنات کا دولہ اللہ اکبر حاملین عرش کے پاس سے گزرا۔ الذین یحملون العرش ومن حولہ ویسبحون بحمد ربہم ویستغفرون للذین آمنوا، حاملین